آپ کی شادی ہوئی اس سے پہلے ادی روبینہ گاتی تھی نا ریڈیو پہ، تو ان کو کس نے سکھایا تھا گانا؟ وہ جب اسکول اور کالج میں ہوتی تھی نا تو میلاد شریف ہوتا تھا اسکول میں یا کالج میں تو نعتیں پڑھتی تھی، اور اسمبلی ہوتی تھی تو قومی ترانہ گاتی تھی. تو آواز تھی، سر تھا اور سینس تھا. تو پھر گورنمنٹ کالج میں جب ہوئی تب جب ریڈیو پاکستان حیدرآباد قائم ہوا تو وہی جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپا شمس عباسی اور لیلا دادی دادی لیلا. لیلا وہ لے کر آئی تھیں ان کو ریڈیو میں، کیونکہ ریڈیو والوں نے اسکولس اور کالج کے پرنسپلس کو یہ کہا تھا کہ ہمیں آوازوں کی ضرورت ہے. تو پھر روبینہ اس طرح ریڈیو پہ شروع اچھی ہو گئی آواز کے طور پر ان کو بھیجا انہوں نے. ہوگا. اور پھر تو اس نے بہت گایا، بہت گایا، اور بلکہ اس کے فین بھی تھے اتنے. ایون شہید ذوالفقار علی فوڈ بھٹو ان کا فین تھا. یہ پہلی خاتون سنگر تھی، آرٹسٹ تھی، جس کو بھٹو صاحب نے چائنا بھیجا. اچھا. چائنا اور پاکستان کی دوستی کے بانی بھٹو صاحب ہیں. اور چائنا بھیجا. وہاں چائنا جا کر ایک دن پہلے انہوں نے وہاں چائنیز زبان میں گانا سیکھ کر، ایک تقریب تھی جس کی صدارت موزی تنگ کر رہے تھے، وہاں چائنیز زبان میں گانا گایا. ادی نے. جی. اچھا. گویا وہ چائنیز زبان میں گانا گا کر چائنا اور پاکستان کی دوستی کو مزید مضبوط مستحکم کیا. اس طرح پھر بھٹو صاحب نے روبینہ کو انڈونیشیا بھیجا. ڈاکٹر سویکارڈو جب صدر تھے تو وہاں انہوں نے انڈونیشین زبان میں گانے گائے. ڈاکٹر صدر سویکارڈو جو تھے وہ تقریب میں چیف تھے. گیسٹ ہاں. تھے. بلکہ وہاں کی تصویر بھی ہے میرے پاس کہ روبینہ کو وہ جو پراندہ تھا نا، سندھی میں سگی جنहिंکھے چवंदा आहिनि. ہاں چوٹی بھی چوندا آहियूं. ہاں. ہاں. تو وہ سندھی ثقافتی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، وہ لگائی ہوئی تھی. تو سویکارڈو کے لیے وہ کوئی نئی چیز تھی، عجیب چیز تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے. تو وہ ان کو بتانے لگی تھی. تو جو ان کے ساتھ انٹرپریٹر تھا. گیا تھا، زکا درانی تھا، وہ پہلے ریڈیو میں تھا پھر پی ٹی وی میں ہوا تھا. تو اس نے اشارہ کیا کہ اتار کے دے دو، گفٹ کر دو. تو پھر اس نے اتار کے اس کو دے دیا تھا. اچھا پھر کیا ہوا، یہ اب ہماری شادی کے بعد کی باتیں میں بتا رہا ہوں کہ ہم لاہور میں تھے. تو جو بھی ہیڈ آف اسٹیٹ آتا تھا تو بھٹو صاحب ان کے لیے جو بھی میٹنگ ہوتی تھی اس کے بعد ڈنر کے بعد 1 گھنٹے کا موسیقی کا پروگرام ضرور رکھتے تھے. یعنی اگر اسلام آباد میں پنڈی میں شاید راول پنڈی میں پرائم منسٹر ہاؤس تھا تو امریکن سیکریٹری آیا تھا مسٹر اینڈ مسز جان کونلے. ان کے اعزاز میں بھی لان میں اسٹیج پر تو اس میں بھی روبینہ کو بلایا ہوا تھا. پھر شہنشاہ ایران آیا تھا، بڑی ایمرجنسی میٹنگ تھی. ان کا جیٹ نواب شاہ میں لینڈ کیا تھا کیونکہ موہنجو ایئرپورٹ پر بوئنگ رن نہیں وے پر اترتا. نہیں اتر سکتا تھا. تو وہاں سے ہیلی کاپٹر میں موہنجو رن وے پہ لینڈ کیا. وہاں سے پھر البرتضیٰ میں بھٹو صاحب نے لاڑکانہ میں لان میں چھوٹا سا آڈیٹوریم بنایا ہوا تھا. ان کو اتنا شوق تھا فن کے ساتھ، فنکاروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے. اسٹیج بھی بنائی ہوئی تھی اور 6-7 روز کرسیوں کی بھی. تو شہنشاہ ایران آیا تھا تو ان کے لیے بھی موسیقی کا پروگرام تھا. تو اسلام آباد سے فون آئی ملٹری سیکریٹری کی بھٹو صاحب کی. تو وہ نہیں آ رہی تھی روبینہ، میرے خیال ہے بچی پیدا ہوئی تھی کیا. تو معذرت کی.
تو بھٹو صاحب نے خود فون کیا اچھا اور خود فون کر کے ادھی اچڑوائیں جہاز بھیجا. پھر میں بھی اپنی شوٹنگ کینسل کر کے تو میں بھی ساتھ آیا تھا. تو وہاں اس نے اس میں حنیف رامے تھے پنجاب میں اپنا چیف منسٹر. انہوں نے آرٹس کاؤنسل سے عابد شاہ صاحب تھے ڈائریکٹر جنرل, وہ طائفہ بھیجا تھا لڑکیوں کا, ڈانسرس لڑکیوں کا. وہ پرفارم کر رہی تھیں. اب میں پیچھے دوسری یا تیسری رو میں بیٹھا تھا. خالد کھرل جو منسٹر ڈی سی بنے تھا لاڑکانہ کا, وہ لاڑکانہ کا ڈی سی تھا اور بھٹو صاحب کا فیورٹ ڈی سی تھا. ہاں ہاں. تو وہ لڑکیاں ایمرجنسی میں یہ سارا کچھ ہوا تھا, لڑکیاں آئی تھیں, وہ پرفارم کر رہی تھیں. تو 5-6 منٹ پرفارم کیا تو بھٹو صاحب ناراض ہو گئے اور وہیں ان کو روک دیا. یہ کیا کر رہی ہو؟ اردو میں بھی بول رہے تھے, انگریزی میں بھی بول رہے تھے. یہ یو آر ناٹ پراپرلی ڈریسڈ, تم لوگوں نے ڈریس صحیح نہیں پہنی ہے, اور تم لوگوں کے پاؤں جو ہیں وہ ترتیب میں نہیں ہیں, اور جو کچھ یہ تم پرفارم کر رہی ہو یہ وہ نہیں ہے. وہ ڈانس جو کر رہی تھی نا, کہ اس ڈانس کا نام کہ وہ نہیں, کہ وہ غلط کر رہی ہو. دس از ناٹ لیوا. پرائم منسٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کر رہی ہو یہ لیوا نہیں ہے, لیوا غلط کر رہی ہو. اب لیوا کیا ہے؟ لیاری والوں کا جو رقص ہے, جو وہ ناچتے ہیں نا, اس کے رقص کا نام ہے لیوا. اب وہ لڑکیاں آئی تھیں جلدی میں, ایمرجنسی میں ریہرسل نہیں کر پائی تھی. خیر وہ ماحول جو ہے نا وہ بڑا وہ ٹینس ہو گیا. حفیظ پیزا تھا, کوثر نیازی, تو فلاں 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 سارے بھٹو صاحب کے نظروں سے دور ہو گئے. شہنشاہ ایران خاموش سے دیکھ رہے تھے. تو اس کے اوپر روبینہ کا آئٹم تھا. وہ کہتی ہے کہ ہم اسٹیج کے پیچھے تھی, تو وہ کہہ رہی تھی کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ بھٹو صاحب ناراض ہو گئے تو جیسے ہی اس کا نام اناؤنس ہوا تو بھٹو صاحب نے کلیپ کیا. کلیپ اس لیے کیا کہ اب جو آ رہی ہے آرٹسٹ اس کے اس بارے کی میں حوصلہ افزائی ہو, اور اس کے بارے میں علم بھی ہے ان کو. ہاں. اور پھر پردہ ہٹا تو اگین یہ اسٹارٹڈ. شہنشاہ ایران نے بھی کلیپ کیا کہ بتا دیے ان کی کون بڑی آرٹسٹ ہے. تو جب وہ آئی تو اس نے بھی, روبینہ نے بھی موقع کی مناسبت سے دھمال گائی قلندر شہباز کی ان پرشن. اچھا, شہنشاہ ایران فارسی میں ترجمہ, شہنشاہ ایران واز فارسی اسپیکنگ. وہ بہترین ماحول ہو گیا, بہترین فضا ہو گئی. تو وہ گائے وجن لگی تو بھٹو صاحب نے کہا ادھی راڑوں بدھایو, راڑوں بدھایو. اب روبینہ نے کہا کہ ماں, اب سندھی میں بات ہو رہی ہے کہ ماں راڑوں بدھایاں تو صحیح, پر ہی जेके साजिंदा तव्हां घुराया आहिनि इहे घुराया आहिनि लाहौर मां, त इहे सिंधी वॼत खे सम्झी न सघंदा. अगरि रेडियो हैदराबाद खां घुरायो हा त उहे सिंधी रिदम जेको थिए थो उनखे उहे सम्झी सघनि था. राड़ो जेको मूमल राड़ो वारी जेका राड़ो रागड़ी आहे उहा. लेकिन इवन देन मां कोशिशि कयां थी. पोइ वरी राड़ो ॿुधायो वग़ैरह. त अहिड़ी तरह सां भुट्टो साहब पठाणी ख़ान खे घुरायो ॿुधंदो हो. हू एतिरो यानी फन सां. कटियां थो तव्हांजी ॻाल्हि. जॾहिं वज़ीर आज़म थियो त मुल्क में कल्चर डिपार्टमेंट कोन हुई, भुट्टे साहब खोली. हा. तो सक़ाफ़ती हवाले सां वॾियूं ख़िदमात आहिनि. हर लिहाज़ खां पेशा जो वॾो लीडर हो. अॼु मूंखे नज़र नथो अचे. अच्छा, अदी रुबीना ॿियो छा छा ॻायो? ॿिया शाइर सिंधी उर्दू में बि ॻायईं, फराज़ खे ॻायईं, मुनीर न्याज़ी खे ॻायईं. शेख अयाज़ जी ॻाल्हि जॾहिं महताब महबूब
मुंहिंजी भेण बणियल हुई ऐं अॼु बि न न वॾी राइटर आहे। अॼु बि बणियल आहे, मुंहिंजी भेण वांगुरु आहे। त महबूब तॾहिं हूंदो हो, उहो दोस्त हो असांजो। त उन शेख अयाज़ आयो हो, उनजी दावत कई हुई त मूंखे रुबीना खे बि इनवाइट कयो हो। त शेख अयाज़, मां, रुबीना, महताब ऐं महबूब, बसि असीं हुआसीं। त शेख अयाज़ पंहिंजो किताबु गिफ्ट कयो रुबीना खे ऐं फरमाइश कयईं त हिन मां को बि गीत तव्हांखे को पसंदि हुजे इहो ज़रा गुनगुनायो। पोइ मां, शेख अयाज़ ऐं महताब ऐं महबूब असां ॻाल्हियूं पिया कयूं। पोइ हुन महबूब उन्हनि जे घर में हारमोनियम हो, उहो घुरायईं। त उन ते 5 मिंटनि कोई 8 मिंटनि में रुबीना ज़हन में कंपोज़िशन बि बनाई ऐं वर्क उल्टाए उल्टाए आख़िर हिक वर्क ते रुकी ऐं उहो गुनगुनाई। उहो कलाम हो, जे हां न हारी कोहियारल, हे ॾींहुं बिगाड़े वेंदासूं, छो पेर पसारे छो पेर पसारे वेठो आहे, उथ डूंगर ॾारे वेंदासूं। वाह उन खां पोइ केतिरनि ई फ़नकारनि इहो ॻायो आहे। वाह। ऐं फराज़ खे या ॿियनि शायर फराज़ खे पंहिंजो थोड़ी दूर साथ चलो, कठिन राह कठिन राह गुज़र, इहो इंडिया जे पंकज उदास बि ॻायो आहे, हा भई ॿियनि बि ॻायो आहे। अदी अवल ॻायो। त पहिरीं उन ई ॻायो हो, कंपोज़िशन बि उन रुबीना ई कई हुई। ऐं अहिड़ी तरह हिमायत अली शाइर जो गज़ल ज़ीस्त मुश्किल है से और भी मुश्किल न बना, ॾाढो पॉपुलर थियो। ऐं इन खां अलावा ॿिया केतिरा, यानी फैज़ साहब जा टे नज़मूं आहिनि, वॾियूं तवील नज़मूं आहिनि फैज़ साहब जूं। कंहिं बि आर्टिस्ट उन्हनि नज़मुनि खे टच न कयो आहे, छाकाणि जो हिकु त नज़मूं आहिनि ऐं वॾियूं आहिनि, डिफिकल्ट टू कंपोज़। रुबीना उन्हनि खे कंपोज़ कयो ऐं ॻायो। ऐं ॻायो पहिरीं किथे, उहो मुंहिंजो ख़्यालु आहे फैज़ साहब जी पहिरीं बरसी जेका हुई लाहौर में, उन में असीं हुआसीं, उन में पोइ रुबीना बि ॻायो हो। तो हिकिड़ो वो 3 आवाज़ों के नाम से है, 3 आवाज़ों के नाम से, जश्न है उम्मीद का, आओ लोगो, कुछ इस तरह का के जा बोल आहिनि। ऐं PTV में मुंहिंजो ख़्यालु आहे रिकॉर्डिंग आहे हुनजी। ऐं अहिड़ी तरह अमन अदीम कासवी साहब जी बि नज़्म आहे हिकिड़ी, उनखे बि मां त कंहिं ॿिए आर्टिस्ट खां कोन ॿुधो आहे। रुबीना उनखे ॻायो बि ऐं कंपोज़ बि कयो। ऐं ॻायईं पहिरीं अमन अदीम कासवी साहब जी सालगिरह हुई लाहौर में होटल में, त असीं बि इनवाइटेड हुआसीं, सभु अदीब शाइर हुआ। त उते पोइ रुबीना उनखे ॼण सालगिरह जी गिफ्ट जे हवाले सां हुननि जी उहा नज़्म ॻाई। अमन अदीम कासवी साहब हैरान थी वियो। उहा हुई पत्थर, कासवी साहब जी उन नज़्म जो उनवान आहे पत्थर। रेत से बुत न बना है मेरे अच्छे फनकार। उहा बि तवील नज़्म उहा उन ॻाई। अहिड़ी तरह केतिरा कलाम ॻाया अथसि ऐं केतिरा उन में आहिनि। इफ़्तिख़ार आरिफ़ खे ॻायो अथई, फैज़ साहब खे ॻायो अथई, ग़ालिब खे ॻायो अथई, हीअ त आहिनि। ऐं सिंधी पंहिंजा जेके फ़नकार, हुन में इमदाद तिखड़ाई, तनवीर अब्बासी, शेख अयाज़, इहे जेके हूंदा हुआ। ऐं सभिनी खां वॾो शाह लतीफ़, पेरे पवंदी सां सिर्फ़ु पहिरें सचल शर्मा जा नंगड़ा निमाणी दाजी वेती वे पालड़ा, महबूब ॻोल्हे ॾिस मन में। ऐं अहिड़ी तरह सूफ़ी कलाम त सूफ़िया कलाम जा त घणा रेडियो तां ॻाया न, हुन खां पोइ ॿियनि बि ॻाया। त हिन जो पंहिंजो हिकिड़ो अंदाज़ हो। ऐं त पोइ बहरहाल पोइ त ख़ैर हाणे पोइ त असीं थोरी लाहौर में असांजी
सॼी ज़िंदगी गुज़री। लाहौर में बि उहा का तकरीब वग़ैरह कोई सक़ाफ़ती फंक्शन थींदो हो अल अबरार काउंसिल में या किथे, त पोइ इनवाइट कंदा हुआ, त उहा शुरू ई कंदी हुई अवल अला अली वाला अलम जूदड़ी क़ादिर पंहिंजी पंहिंजे कुदरत कुदरती क़ाइम आहे। क़ाइम आहे क़दीम, यानी शुरू उतां कंदी हुई, पोइ वरी उर्दू में पंजाबी में ॻाईंदी हुई। साईं पंजाबी में छो वियो, लाहौर छो वियो? पोइ त उहो फिल्म जे हवाले सां, अच्छा, उहो फिल्म जो बि हिकिड़ो अजीब ई आहे। जॾहिं आउं रेडियो में होसि, शुरू कयो रेडियो में होमिसिड हॉल वारे में, त स्टेशन डायरेक्टर अमीन नसीम साहबु हूंदो हो, त हुनजा दोस्त हूंदा हुआ, मीर रसूल बस्तालपुर, हुसैन अली शाह फाज़लाणी ऐं ग़ुलाम मरी हो तसवुर ख़ानम सां जंहिं शादी कई हुई, ग़ुलाम अली मरी, इहे दोस्त हूंदा हुआ। उहो कचहरी कंदा हुआ। त हिकु दफ़ो आउं रेडियो ते ई हुउसि, अनाउंसर हुउसि, पंहिंजो स्टूडियो खां ईअं ज़रा ॿाहिरि बीठो हुउसि, त फाज़लाणी साहबु आयो, तुंहिंजी शूटिंग आहे फलां तारीख़ ते 24, 25, 26, 27 अचिजांइ। ऐं मां हैरान थी वियुसि त मूंखे ईअं चवे पियो छाजी शूटिंग, कहिड़ी शूटिंग, मां कोई फिल्म। 4 10 रुपए जा नवां नोट मूंखे ॾिनई, 40 रुपया, ईस्टर्न स्टूडियो कराची में, फिल्म परदेसी, सिंधी सिंधी फिल्म, पहिरीं फिल्म मुंहिंजी सिंधी फिल्म परदेसी, हुन में आउं साइड हीरो हुउसि। अच्छा, हा, फाज़लाणी साहबु ख़ुदि हीरो हो। त उन खां पोइ वरी लाहौर वारो सिलसिलो शुरू थियो। साईं सिंधी फिल्म हुन में किथे किथे कमु कयव, कहिड़ियुनि में? पोइ ख़लील बचाणी साहबु आहे, टंडियल यार जा बचाणी, उन हिकु फिल्म ठाही हुई, आगा सलीम स्क्रिप्ट लिखियो हो, फिल्म जो नालो विसरी वियो आहे, उन में बि मां कमु कयो हो। टे 4 फिल्मूं, छाकाणि जो पोइ आउं लाहौर में एॾो मसरूफ़ थी वियो हुउसि जो पोइ सिंधी, तॾहिं उन दौर में सिंधी फिल्मूं तमामु घणियूं ठहंदियूं हुयूं सिंध में, ऐं कामयाब बि थींदियूं हुयूं, ऐं माण्हुनि खे, सिंध जे माण्हुनि खे वॾो रोज़गारु मिलंदो हो, हुननि खे तफ़रीह मिलंदी हुई। सभु ख़तमु थी वियो आहे। अॼु बि थी सघे थो, अॼु जी हुकूमत पीपल्स पार्टी जी ई हुकूमत आहे, करे सघनि था, पर ख़बर न आहे उन्हनि जी छा मजबूरियूं आहिनि जो इन तरफ़ हिननि जो ध्यानु ई कोन्हे। तो फिर आप लाहौर गए, तो लाहौर आपको किसी ने कहा कि उधर चलो? वो ऐसा हुआ कि मैं रेडियो में था, एजुकेशन भी मेरी जारी थी, MA BA ग्रेजुएशन कर चुका था, MA। तो एक यूनिट आया था, आग का दरिया फिल्म थी, उसमें मोहम्मद अली, शबीब आरा वगैरह ये लोग थे। मोहम्मद अली पहले ही चला गया था रेडियो से ना, मैंने बताया ज़ैद बुखारी उनको ले हाँ, गए वो थे। तो वो उनकी शूटिंग थी नसरपुर में कोई लोकेशन थी। तो मैं और अब्दुल करीम बलोच, ये साकी साहब के भाई थे, वो भी रेडियो में थे, जो जनरल मैनेजर भी बने बाद में PTV में थे। तो हम शूटिंग में शमीम आरा को देखने गए थे। तो मोहम्मद अली तो हमारा साथी था ही, रेडियो में था साथ। तो वहाँ आधा पौना घंटा हम बैठे, और वहाँ उनका कैमरामैन जो था रज़ा मीर, और बड़ा टॉप का कैमरामैन था वो, इंडिया के ज़माने का। तो हम वो उनसे मिला के सबके आ गए। तो उस फिल्म में साकी साहब भी थे। तो दूसरे दिन साकी साहब ने मुझे फ़ोन किया कि यार आपको रज़ा मीर साहब ने अपनी ज़ाती आने वाली फिल्म, वो जो सीनियर कैमरामैन है, सीनियर कैमरामैन, उन्होंने एक कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट कर लिया है। मैंने कहा जी मैंने करना ही नहीं है, मैंने सोचा ही नहीं है,
لیکن دیکھو پرانے جو لیجنڈس ڈائریکٹرس یا ٹیکنیشینس تھے ان کی سوچ آنکھ آنکھ اس نے کہا جی یہ لڑکا نہیں کرے گا میں فلم ہی نہیں بناؤں گا، اس سے محمد علی سے کہلوا، اس سے کہلوا، اس سے کہلوا، میں انکار کرتا تھا، ان کا میں نے نہیں کرنا بھائی۔ اچھا 65 کی وار ہو چکی تھی، اور 65 کی وار میں جہاں ہماری بہادر فوجوں نے جنگ جیتی تھی، شہید ہوئے تھے اور لڑے تھے، وہاں ہم نے بھی جو فنکار تھے ریڈیو کے، ٹی وی کے، ہم نے بھی آواز کی جنگ لڑی تھی اور کامیاب جنگ لڑی تھی، جس میں قومی گیت، عسکری گیت وغیرہ گائے نور جہاں نے، اوروں نے، روبینہ نے، اور میں بلکہ پروگرام کیا کرتا تھا ریڈیو حیدرآباد سے کہ جنگ کے حوالے سے، بڑا مشہور ہوا تھا وہ جام جم کے نام سے، اور سندھی میں بھی ہوتا تھا، پھر اردو میں ڈرامہ ہوتا تھا، بال سبھا ناٹک الیاس عشقی صاحب لکھتے تھے، اس میں روبینہ بھی کرتی تھی، ہم بھی کرتے تھے، یہ جنگ کے حوالے سے۔ بلکہ میں اب جام جم کی بات آئی ہے تو وہاں سے بارڈر سے جب فوجی فارغ ہوتے تھے تو مجھ سے ملنے آتے تھے واہ، کہ جی آپ کا پروگرام یہ سنتے تھے، اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔ اس میں وہ پروگرام کیا تھا، اب 2 اسٹاک کیریکٹرز تھے، ایک عبدالکریم بلوچ ہندو تھا، اس کا گنگا رام، اور میں مسلمان شہباز میرا نام۔ تو اسٹارٹ ہوتا تھا جاؤ میں جب، تو جب پروگرام شروع ہوتا تھا تو عبدالکریم بلوچ جو ہندو کیریکٹر کر رہا تھا کہ شہباز سائیں وہ تو بتائیں آج کیا ہو رہا ہے وہاں انڈیا میں، شاستری کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، یہ وہ، گنگا رام پوچھ رہا ہے شہباز سے۔ ہاں مجھ سے، شہباز سے۔ تو میں پھر کہتا تھا سننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، یہ دیکھ جاؤ میں جم، میوزک تھی، تو گویا اس گولا جہاں میں جم کا ہوتا ہے نا، تو گویا ہم اس فلیش بیک میں چلے جاتے تھے کہ وہاں میٹنگ کر رہا ہے شاستری وزیر اعظم وزیر تھا، اعظم اور اندرا گاندھی وزیر اطلاعات نشریات تھی، سورن سنگھ تھا، چاگلا تھا وزیر تعلیم، کیا نام تھا، تو اس طرح سارے منسٹرس یہ وہ، تو وہ پھر عبداللہ کبڑو ریڈیو کے ہوتے تھے، وہ بنتا تھا شاستری، اور مشتاق بغل بنتا تھا عبدالکریم، تو یہ سارے اب جو یہ بعد میں ٹی وی اداکار ہو گئے۔ تو بہرحال یہ جنگ کے حوالے سے یہ پروگرام ہم کرتے تھے۔ تو اس میں ایک میں نے گانا بنوایا، اب گانا بنوایا، روبینہ نے گایا، وہ لکھا منظور زیب عقلی نے، زیب عقلی لاڑکانہ کا مجھے تھا پتہ ہے، اور شاعر تھا، ریڈیو میں ہوتا ریڈیو میں تھا، کام کرتے تھے۔ ہاں۔ تو اس نے لکھا تھا، وہ لکھا تھا کہ کیا ہے کہ جب انڈیا میں گندم کی کمی ہو گئی تھی جنگ کے زمانے میں، تو شاستری نے اعلان کیا تھا کہ گھر گھر میں گندم اگاؤ، جہاں جہاں بھی لان ہے نا اس میں، تو اس کی تصویریں بھی آئی تھی کہ شاستری خود بھی اپنے پرائم منسٹر ہاؤس کے لان میں وہ ہل چلا رہا ہے، یہ وہ، تو اس پر اس نے سندھی میں لکھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تیری تو اسلحہ خرید رہا ہے یا اسلحہ بنا رہا ہے، اور گندم تیری گندم کے دانے نہیں ہیں تیرے پاس وغیرہ، کچھ اس طرح کا۔ اب وہ گایا روبینہ نے، وہ دھن اس کی کیا تھی کہ وہ جو ہندو بھجن ہوتا ہے نا، ہندو بھجن، رگھپت رارد رادھا رام پتی بتاود سیتا رام، بھجن اسٹائل۔ یہ بھجن اس دھن پہ ہوتا۔ اب یہ جو براڈ کاسٹ ہوا پروگرام میں، وہ تو ایسا پاپولر ہوا، فوراً ہیڈ کوارٹر سے
ایوب خان صاحب نے جناب وہ کیا کہ جی اس کو بند کرو، بین کیا، اس لیے کہ ہماری جنگ جو ہے وہ مذہبی نہیں ہے. اچھا. اگر یہ ہم کر رہے ہیں، اگر وہ بھی اگر کریں گے مثلاً یا نبی سلام علیکہ، تو وہ اگر کریں گے تو یہ خطرناک جنگ ہو جائے گی، تو پھر وہ بند کر دیا. یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بڑی بات. تو پھر کیا تھا، پیر صاحب پکاڑو حیدرآباد میں انہوں نے ٹھیک ہے.